اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ آج انشاءاللہ العزیز ہم 7ویں پارے کا 9واں رکوع مکمل کریں گے۔ چلیے نکالیے سبق۔ ومن ازلم ممن افترا، اور اس سے زیادہ ظالم کون ہے جس نے باندھا اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ، او کذبا بآیاتہ، یا جھٹلایا اس کی آیتوں کو، انہ لا یفلح الظالمون، بے شک اللہ تعالیٰ فلاح نہیں دیتا یا فلاح نہیں پاتے وہ لوگ جو ظالم ہیں یا گنہگار ہیں۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ہم جمع کریں گے جميعاً ان سب کو، ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ان لوگوں کو کہیں گے جنہوں نے شرک کیا تھا، أَيْنَ شُرَكَاؤُكُمُ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، کہاں ہیں تمہارے شریک جن کا تم کو دعویٰ تھا، ثُمَّ لَمْ تَكُنْ، پھر نہ رہے گا ان کے پاس فتنۃ کوئی فریب، إِلَّا أَنْ قَالُوا، مگر یہی کہیں گے، واللہ ربنا، قسم ہے اللہ کی، ما کننا مشرکین، کہ ہم شرک کرنے والے نہ تھے، یعنی قسم ہے اللہ کی جو ہمارا رب ہے، ما کننا مشرکین، ہم شرک کرنے والے نہ تھے۔ پچھلی جو رکوع کی آیات ہیں اس میں آپ نے یہ پڑھا تھا کہ ظالموں اور کافروں کو اللہ تعالیٰ فلاح نصیب نہیں کرے گا، اور فلاح کیا تھی کہ جو جس دن عذاب ان سے ٹل گیا اور جو کوئی جنت میں داخل ہو گیا تو اس کو فلاح مل گئی۔ اب یہ جو آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے اس سب سے بڑے امتحان کا ذکر کیا ہے جو محشر میں رب الارباب کے سامنے ہونے والا ہے، یعنی جمع کرے گا، یوم یحشرہم جمیعاً، سب کے سب کو جمع کرے گا، تو وہ دن یاد رکھنے کے قابل ہے جس میں اگلے پچھلے سارے جمع کیے جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ جو مشرکین ہیں ان کو ان کے بنائے ہوئے معبودوں کے ساتھ جمع فرمائے گا، ثم نقولو، پھر ان کو کہا جائے گا، للذین اشرکوا این شرکاؤکم، کہاں ہے تمہارے شریک، الذین کنتم تزعمون، جس کو تم اپنا حاجت روا مشکل کشا سمجھتے تھے نا، تو وہ کدھر ہیں؟ وہ تمہاری مدد کے لیے جائے کیوں نہیں ہیں؟ اب یہاں سے اس آیت سے ہمیں معلوم ہوا کہ محشر میں جمع ہونے کے بعد فوراً ہی سوال جواب شروع نہیں ہو جائیں گے، بلکہ کیا ہوگا کہ عرصہ دراز تک حیرت اور تذبذب کے عالم میں ہم سب کھڑے رہیں گے۔ ایک مدت کے بعد حساب کتاب اور سوالات شروع ہوں گے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب اللہ تعالیٰ تم کو میدان حشر میں اس طرح جمع کر دیں گے جیسے تیروں کو ترکش میں جمع کر دیا جاتا ہے، اور 50,000 سال اسی طرح رہا جائے گا، یوں ہی گزر جائے گا 50,000 سال کا عرصہ۔ اور ایک اور روایت میں ہے کہ قیامت کے روز 1,000 سال سب اندھیرے میں ہی رہیں گے، آپس میں بات چیت بھی نہیں کر سکیں گے۔ اب یہاں پہ جو 50,000 سال اور 1,000 کا فرق ہے، تو یہی فرق قرآن پاک کی 2 آیتوں میں بھی مذکور ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ کانا مقدارہ 50,000 سنۃ، یعنی اس دن کی مقدار جو ہے 50,000 سال کے برابر ہوگی، اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان یومن عند ربک کالف سنۃ، یعنی ایک دن تمہارے رب کے پاس 1,000 سال کا ہوگا۔ اور وجہ اس فرق کی پتہ کیا ہے؟ ظاہر ہے دونوں ہی قرآن پاک کی آیتیں ہیں اور دونوں بالکل درست ہیں۔ اس فرق کی وجہ یہ ہے کہ یہ روز شدت تکلیف اور مشقت کے اعتبار سے دراز ہوگا، اور درجات کے حساب سے محنت و مشقت کے مختلف درجے ہوں گے، یعنی جس کا جتنا بڑا درجہ ہوگا، جو جتنا نیک ہوگا اتنی ہی محنت اور مشقت کا عرصہ اس کے اوپر کم اس کو لگے گا۔ اسی لیے بعضوں کے لیے یہ دن 50,000 سال کا اور بعضوں کے لیے 1,000 سال کا ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اس سے بڑی امتحان گاہ اول تو ایک دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، جو قیامت کا دن ہے وہ بہت بڑے امتحان کا دن ہے۔ اور پھر بے چینی، تذبذب، حسرت اور یاس کے 50,000 سال یا 1,000 سال گزارنا کہ امتحان ہی نہ شروع ہوا، یہاں تک کہ لوگ آخر تمنا کرنے لگیں گے کہ کسی طرح امتحان اور حساب جلد ہو جائے، انجام کچھ بھی ہو، کم سے کم اس تردد اور تذبذب کی تکلیف سے تو نجات مل جائے۔ اسی لمبے قیام اور عرصہ دراز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سما کے ساتھ فرمایا کہ سما نقولو، پھر ہم کہیں گے، یعنی مشرکین کو کیا کہا جائے گا؟ جو ان کو مخاطب کیا جائے گا تو وہ بھی فوری طور پہ مخاطب نہیں کیا جائے گا، بلکہ اتنا عرصہ گزار کے حسرت و یاس میں کھڑا کر کے تو پھر ان کو کہا جائے گا کہ بھی کہاں ہیں وہ تمہارے لوگ جن کو تم پوجا کرتے تھے میرے علاوہ،
وہ تمہاری آج مدد کے لیے نہیں آ رہے؟ پھر یہ جو لوگ ہوں گے جو بڑے مشرکین تھے یا دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتے تھے، تو وہ بھی پھر فوراً نہیں جواب دیں گے، بڑے غور و فکر سوچ بچار کر کے یہ جواب دیں گے، واللہ ربنا ما کننا مشرکین، قسم ہے اللہ کی ہم تو مشرک نہ تھے۔ مراد یہ ہوگی کہ یہ لوگ دنیا میں ان بتوں کو اور خود ساختہ معبودوں پر تو مفتون تھے نا، فدا ہو جاتے تھے، اپنا جان و مال ان پہ قربان کرتے تھے، لیکن آج وہ ساری محبت اور فریفتگی ختم ہو گئی نا، تو ان کے پاس اس کے وجود اس کے اور کوئی جواب ہی نہ ہوا کہ وہ ان سے برت اور علیحدگی کا دعویٰ کر دیں۔ جو ائمہ مفسرین ہیں نا، وہ فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ یہ جواب دیں گے نا اور قسم کھائیں گے کہ ہم تو ان کو پوچھتے ہی نہیں تھے، تو اس کا مقصد یہ ہوگا کہ عقل اور ہوش و حواس جو ہے نا وہ برقرار نہیں رہیں گے نا، اللہ تعالیٰ کی ہیبت سے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کی جو بوکھلاہٹ ہے اس کی بنا پہ ایسی حالت میں جو کچھ منہ پہ آئے گا انسان بول دے گا۔ لیکن میدان حشر کے عام واقعات اور حالات میں غور کرنے کے بعد یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی پوری کیفیت اور حالت کو سامنے لانے کے لیے ان کو ایک قدرت بھی دی کہ وہ آزادانہ جو چاہیں کہ جس طرح دنیا میں جھوٹ کہا کرتے تھے نا، یہاں بھی جھوٹ بولنا۔ پھر یہ محشر میں جب اپنی قسمیں کھائیں گے، اپنے کفر و شرک سے انکار ہو جائیں گے، تو اس وقت قادر مطلق ان کے منہوں پر مہر سکوت لگا دیں گے اور پھر ان کے عذاب بولیں گے، یعنی خود تو وہ جھوٹ بول چکے یا بولنے کی ہمت نہ رہے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ جھوٹ بول دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے منہوں پہ مہر لگا دی، اب وہ بول ہی نہیں پائیں گے۔ پھر ان کے اعضاء بولیں گے، ہاتھ پاؤں بولیں گے، ہاتھ پاؤں کھال جلد بال یہ سب کو شہادت کا حکم دیا جائے گا کہ تم گواہی دو۔ اس وقت ثابت ہوگا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں کان یہ سب اللہ تعالیٰ کے خفیہ پولیس ہمارے ساتھ لگی ہوئی تھی، اور وہ تمام اموال اور جو اعمال اور افعال ہیں نا، یہ ہاتھ پاؤں اور یہ جو کھال جلد آنکھیں، جس چیز کو ہم نے حرکت میں لا کے جو جو گناہ کیا ہوگا وہ خود ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے یہی مروی ہے کہ وہ لوگ پہلے تو خوب جھوٹ بولیں گے اور جھوٹی قسمیں کھائیں گے، لیکن خود ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دیں گے، تو اس وقت کوئی غلط بات کہنے کی پھر جرت نہیں کر سکیں گے۔ کچھ حضرات نے جو ہے مفسرین نے وہ اس طرح بھی قول نقل کیا ہے کہ جھوٹی قسمیں کھا کر اپنے شرک سے انکار کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو کھلے طور پر کسی مخلوق کو خدا یا خدا کا نائب نہیں کہتے تھے، مگر ان کا عمل یہ تھا کہ خدائی کے سارے اختیارات مخلوق کو بانٹ رکھے تھے، اور انہی سے اپنی حاجتیں مانگتے اور انہی کے نام کی نظر نیاز دیا کرتے تھے، انہی سے روزی، تندرستی، اولاد اور ساری اپنی جو امیدیں اور مرادیں تھی وہ انہی سے مانگا کرتے تھے۔ پھر یہ لوگ اپنے آپ کو مشرک بھی نہیں سمجھتے تھے، اس لیے میدان حشر میں بھی قسم کھا کے یہی کہیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ ان کے اس جواب کے بعد ان کی رسوائی جو ہے نا اس کو واضح فرمائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے سبھی کو ڈرنا چاہیے، مسلمان ہو یا نہ ہو، مسلمانوں کو تو بطور خاص ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا رحم فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی جو صفت رحم کی ہے، رحیم کی ہے، جو رحمت کی صفت ہے، جو غضب پہ بڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس صفت سے حصہ عطا فرمائے اور ہم سب بلا حساب کتاب جنت الفردوس کا رخ کر لیں، آمین۔ آگے چلیے، انظر کیفا کذبوا، تو دیکھ کیسا جھوٹ بولے، علی انفسہم اپنے اوپر، وضل عنہم ما کانوا یفترون، اور کھو گئی ان سے وہ باتیں جو وہ گھڑا کرتے تھے، بنایا کرتے تھے۔ ومنہم من یستمع، تو بعض ان میں سے کیا کرتے ہیں کہ کان لگائے رہتے ہیں، الیک تیری طرف، وجعلنا علی قلوبہم، اور رکھ دیے ہیں ہم ان کے دلوں پہ، میں نے بنا دیے ہیں کیا، اکنتن پردے، ایفقہوہ کہ اس کو نہ سمجھے، وفی آذانہم وقرن، اور رکھ دیا ان کے کانوں میں بوجھ، وَأَن يَرَوْا كُلَّ آیَاتٍ، اگر دیکھ لیں ساری نشانیاں، لَا يُؤْمِنُوا بِهَا، تو بھی اس پر ایمان نہیں لے کر آئیں گے، حَتَّى إِذَا جَاءُوكَ، یہاں تک کہ جب آتے ہیں تیرے پاس، يُجَادِلُونَكَ، تجھ سے جھگڑنے کے لیے، یقولو تو کیا کہتے ہیں، الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جو کافر، إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ، مگر یہ کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، یعنی خود آگے جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ کافر نہیں ہیں۔ اب جو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظر کیفا کذبوا علی انفسہم، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے کہ آپ دیکھیں ان لوگوں نے اپنی جانوں پر کیسا جھوٹ بولا ہے، جو کچھ وہ اللہ پہ افطرا کیا کرتے تھے آج سب غائب ہو گیا۔ اپنی جانوں پر جھوٹ بولنے سے مراد یہ کہ وبال اس جھوٹ کا انہی کی جانوں پہ پڑنے والا ہے۔
اللہ تعالیٰ کو تو کچھ نہیں بگڑنے والا نا. اور افطرا سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ان کو اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک کسی کو ٹھہرانا، وہ ایک افطرا تھا. اور آج جب روز قیامت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ان کے سامنے کھل کر آئی تو افطرا کی کلی بھی کھل گئی. یا افطرا سے مراد وہ جھوٹی قسم بھی ہے جو محشر میں کھائی تھی، اور پھر ہاتھوں پیروں کی گواہی کے بعد وہ یعنی اعضاء کی گواہی کے بعد وہ قسم بھی جو ہے اس قسم کا بھی جھوٹ کھل گیا. اب یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتائی ہے کہ ان لوگوں کو کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا، وجعلنا علی قلوبہم، اور ان کے دلوں پر پردہ ڈال دیا ہے. اور کیسا پردہ ڈالا ہے کہ وہ اس کو سمجھ نہیں سکتے، حق بات کو وہ سمجھتے نہیں ہیں. اور یہ پردہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ ظلم کر کے نہیں ڈالا، اپنے ظلم کو ظلم کر کے اپنی جانوں اور نفسوں کو اتنا ہلاکت میں ڈالا کہ پھر سچائی کی کوئی بات ان کے دلوں تک پہنچ ہی نہ پائی، خود اپنے ہاتھوں انہوں نے. اور جو کان تھے گویا ان میں بوجھ ہے، وہ بھی پردے میں ہیں، ان تک بھی کوئی چیز پہنچ ہی نہیں پاتی، حق بات پہنچ ہی نہیں پاتی. اور یہ کیسے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے آیت اتاری ہے نا. اور یہ ہیں کیسے؟ ایسے ہیں کہ ساری نشانیاں بھی دیکھ لیں، ساری آیتیں بھی دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے جو کھلے معجزے آپ کو عطا فرمائے، قرآن خود ایک اتنا بڑا معجزہ ہے، تو سب کچھ بھی دیکھ کے یہ یقین لانے والے نہیں ہیں. اور جب آپ کے پاس جمع ہوتے ہیں تو کفر کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، انکار کر رہے ہوتے ہیں، جھگڑنے کے لیے آپ کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں ہم کافر نہیں ہیں، حالانکہ ہیں یہ کافر. قرآن پاک کی ایک آیت میں نے پیچھے پڑھائی تھی نا کہ جب آئے جب بھی کافر تھے، جب لوٹے جب بھی کافر تھے. تو یہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو آیتیں انہیں سنایا کرتے تھے ان کو کیا کہا کرتے تھے کہ یہ کہانیاں ہیں پہلوں کی سی، کچھ نہیں رکھا ان باتوں میں، ایسی باتیں پہلے بھی ہمارے پچھلے بھی کرتے آئے ہیں، یہ وہی باتیں ہیں. پھر یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے دلوں میں جو مہر لگا دی ہوئی ہے کہ ایمان کی طرف یہ آئیں گے ہی نہیں اور ایمان سے کوئی فائدہ ہی نہیں اٹھا پائیں گے، تو اس کی تسلی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دی ہے کہ شدید جو وعید اور مذمت ان کے لیے قرآن پاک نے بیان فرما دی ہے ان کے جھوٹ کی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان لوگوں کے جھوٹ بولنے، جھوٹی قسمیں کھانے، نبی پاک کے پاس آ کر جھوٹ موٹ کہنے ہم ایمان لے آئے، پھر جو ہے وہ ہو جاتے تھے، منکر ہو جاتے تھے، اور منافق تھے یہ کہ کہتے تھے ہم ایمان لائے اور ایمان نہیں لے کر آتے تھے. تو وہ دراصل کیا تھا ان میں کہ جھوٹ بولنے کی عادت بہت زیادہ تھی. اب یہ جو مشرکین کو حشر کے ہولناک میدان میں اختیار پچھلی آیتوں میں دیا گیا تھا نا کہ جو آزادہ نہ چاہیں بیان دیں، تو انہوں نے جھوٹی قسم کھا کے شرک سے انکار کر دیا. تو اب اس میں ہمارے لیے اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جھوٹ بولنے کی عادت ایک ایسی خبیث عادت ہے جو بہرحال چھوٹتی نہیں ہے انسان سے. یہاں تک کہ لوگ جو دنیا میں مسلمانوں کے سامنے جھوٹی قسمیں کھایا کرتے تھے، اللہ کے پاس جا کے بھی باز نہ آئے، اور پھر پوری خلق خدا کے سامنے ان کی رسوائی ہوئی. وہاں جا کے کوئی جھوٹا بیان دے دینا یا جھوٹے بیان کے اوپر جمے رہنا تو کتنی دیر کا کام ہے. وہاں سب کچھ تو ریکارڈ ہے، سارا ریکارڈ اللہ کے پاس ہے. تو جھوٹ بولنے کی وہ خبیث عادت جو یہ دنیا سے لے کر گئے تھے، اسی خبیث عادت نے وہاں بھی پوری خلقت کے سامنے جو ہے وہ رسوا کروایا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں جھوٹ بولنے پر شدید وعید اور مذمت فرمائی ہے. قرآن پاک میں تو جا بجا آپ لفظ پڑھیں گے نا کہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ فجور کا ساتھی ہے، یعنی جھوٹ اور فجور دونوں جہنم میں جائیں گے. بندہ جب جھوٹ بولتا ہے نا تبھی وہ کافر و فاجر ہوتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ وہ عمل کیا ہے جس سے آدمی دوزخ میں جائے، تو آپ نے فرمایا وہ عمل جھوٹ ہے. اور شب معراج میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جس کی دونوں باتیں چیری جاتی تھی، پھر درست ہو جاتی تھی، پھر چیر دی جاتی تھی. اس طرح یہ عمل اس کے ساتھ قیامت تک ہوتا رہے گا. تو آپ نے جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ کیا ہے یہ، کیا معاملہ ہے، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ جھوٹ بولنے والا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند احمد میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ آدمی پورا مومن اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک جھوٹ کو بالکل چھوڑ نہ دے، یہاں تک کہ مزاح اور مذاق میں بھی جھوٹ نہ بولے.
اور بحیکی کی ایک روایت میں ہے کہ مسلمان کی طبیعت میں بری خصلتیں اور تو ہو سکتی ہیں مگر خیانت اور جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ جھوٹ انسان کے رزق کو گھٹا دیتا ہے۔ اب دیکھیے آج اس آیت کو پڑھنے کے بعد یا جھوٹ کے متعلق اتنا کچھ سننے کے بعد میں اور آپ دونوں غور کریں گے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ جھوٹ تو اتنی روانی سے بول دیتے ہیں ہم لوگ، اور بغیر سب سے پہلے تو ہم اسے کوئی گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ تو یہ عادت جھوٹ بولنے کی انسان کو اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، اتنی راسخ ہو جاتی ہے کہ انسان کو خود نہیں پتہ لگ رہا ہوتا کہ وہ جھوٹ بول رہے، ہمیشہ معاملے کے خلاف ہی بات انسان کے منہ سے نکلتی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس جو عادت ہے اس سے نجات دے، اور ان میں ہمیں شامل نہ کرے کہ جو دنیا میں بھی جھوٹ بول کے گئے آخرت میں بھی جھوٹ بولیں گے اور وہاں پورے عالم کے سامنے اپنی رسوائی کروائیں گے۔ کیونکہ انسان جھوٹ بولتا جاتا ہے، جو بولتا جاتا ہے، جب خود اس کے جو اعضاء ہیں وہی گواہی اس کے خلاف دیں گے تو انسان کے پلے کیا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم رسوائی اور ذلت سے ہمیں محفوظ رکھے۔ چلیے آگے۔ وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور یہ لوگ روکتے ہیں اس سے اور بھاگتے ہیں۔ وَإِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں ہلاک کرتے مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور سمجھ نہیں رکھتے۔ یعنی یہ جو پیچھے جو آیت بتائی تھی کہ ان کے کانوں پہ بوجھ ہے اور دلوں پہ پردے ڈالے ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ قرآن پاک کی آیتوں سے یا نبی جو کچھ انہیں سمجھانا چاہ رہا ہوتا ہے اس سے بھاگتے ہیں، تو پھر یہ کیا کرتے ہیں؟ خود اپنے نفسوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ کسی دوسرے کو جو ہے نا وہ کوئی فرق نہیں اس بات سے پڑتا، اپنے آپ کو ہلاک کرتے ہیں، اور پھر انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہے کہ خود اپنے لیے جو ہے نا وہ کتنا وبال جمع کرتے ہیں۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، در حقیقت تو یہ عام کفار مکہ کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے نا، کہ جو لوگوں کو قرآن سننے اور اس کا اتباع کرنے سے منع کرتے تھے، خود بھی دور رہتے تھے اور دوسروں کو بھی منع کرتے تھے۔ بعض روایت سے پتہ لگتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس وغیرہ کی ایک روایت سے پتہ لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور دوسرے ان کے جو چچاؤں کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کے وہ جو چچا ابو طالب تھے نا، وہ آپ کو لوگوں سے کی ایذا رسانی سے روکتے تھے، آپ کی بہت حمایت کرتے تھے، لوگوں کو آپ کو نا وہ کوئی کسی قسم کا کوئی گزند نہیں پہنچانے دیتے تھے، آپ کے اوپر بہت پوری زندگی شفیق رہے، لیکن نہ خود قرآن پر ایمان لاتے تھے نہ عمل کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت زیادہ دل تھا نا کہ یہ مسلمان ہو جائیں، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ، اگر تو دیکھے جس وقت کھڑے کیے جائیں گے دوزخ کے اوپر یا دوزخ کے کنارے پر، فقالو تو کہیں گے یا لیتنا، ہائے کاش، نرد ولا نکذب، کاش ہم لوٹا دیے جائیں، پھیر دیے جائیں دنیا میں دوبارہ، تو ہم کیا کریں گے؟ ولا نکذب، تو نہ ہم جھٹلائیں گے بھی آیاتنا، ربنا، اپنے رب کی آیتوں کو، نشانیوں کو، ونکون من المؤمنین، اور ہو جائیں گے ہم ایمان والوں میں سے۔ بل بدلہم، کوئی نہیں بلکہ ظاہر ہو گیا ہے، ما کانوا یخفون، جو چھپاتے تھے، من قبل، اس سے پہلے، یعنی جو کچھ اپنے دلوں میں چھپاتے تھے، بغض رکھ کے اس کام کی طرف آتے تھے، وہ بھی ظاہر ہو گیا ہے۔ ولو ردوا لعادوا، اور اگر انہیں لوٹا دیا جائے، بھیج دیا جائے، لما نہوا عنہ، تو پھر بھی وہی کام کریں گے، نہوا عنہ، جس سے وہ منع کرتے تھے، جس سے یعنی انہیں منع کیا گیا تھا۔ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور بے شک وہ تو ہیں ہی جھوٹے۔ اب دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ جان لیجئے کہ اسلام کے جو 3 بنیادی اصول ہیں نا، توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت، باقی کے تمام عقائد انہی 3 کے تحت داخل ہیں۔ اور اگر یہ اصول انسان یاد رکھ لے نا، یہ تینوں، تو اس کی ساری زندگی ایک سیدھے اور صاف راستے پر گزرے۔ کیونکہ جو عقیدہ آخرت ہے نا، اور پھر اس عقیدہ آخرت میں جزا اور سزا کا جو عقیدہ ہے، وہ ایک ایسا انقلابی عقیدہ ہے جو انسان کے ہر عمل کا رخ بہرحال ایک خاص طرف پھیر دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے تمام مضامین انہی 3 جو ہے نا دائروں میں وہ گھومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اب دیکھیے نا، جو مذکورہ آیات ہیں ان میں خصوصیت کے ساتھ آخرت کے سوال و جواب اور وہاں کے جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے جو حالات ہیں، وہ کیا ظاہر کرتے ہیں کہ دنیا ناپائیدار کی حقیقت کا یہ بیان ہے کہ دنیا میں ہم جو بھی کچھ کر کے چلے جائیں، آخرت میں کھڑا ہو کے سوال جواب وہاں پہ ہونے ہیں۔ تو پہلی آیت میں تو مجرمین اور منکرین کا یہ حال بیان فرمایا نا کہ آخرت میں جب ان کو دوزخ کے کنارے کھڑا کیا جائے گا تو وہ
ان کے وہم گمان خیال تصور سے بھی زیادہ ہولناک عذاب ہوگا۔ تو جب اتنا اپنے وہم و گمان سے بڑھا ہوا عذاب دیکھیں گے نا تو پھر وہ اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جاتا تو ہم اپنے رب کی بھیجی ہوئی احکامات، آیات، رسولوں کو ان کی تکذیب نہ کرتے بلکہ ان پر ایمان لاتے اور مومنین میں داخل ہو جاتے۔ پھر دوسری آیت میں ان کی اس گھبرائی ہوئی جو تمنا کا پول اس طرح اللہ تعالیٰ نے کھولا ہے کہ لوگ جیسے ہمیشہ سے جھوٹ کے عادی تھے نا، وہ اپنے اس قول اور تمنا میں بھی جھوٹے ہیں، اور بات اس کے سوا کچھ بھی نہیں ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے جو حقائق ان کے سامنے لائے گئے تھے یہ لوگ ان کو جانچنے اور پہچاننے کے باوجود محض ہٹ دھرمی سے یا دنیا کے تمے کی خاطر ان حقائق پر پردہ ڈالنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور آج وہ سب ایک ایک کر کے ان کے سامنے آ گئے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کا جو مظاہرہ انہیں دکھا دیا تو اس کے بعد ان میں بولنے اور کچھ کہنے کی جو ہے وہ سکت باقی نہ رہی۔ پھر آخرت میں تو دوبارہ زندہ ہونے کا مسئلہ ہمیشہ سے ان کے لیے انکاری ہی تھا نا، کہتے تھے نا کہ ہڈیاں گل سڑ جائیں گی تو پھر ہمیں کیسے اٹھایا جائے گا، کس طرح ہم پیدا ہوں گے۔ تو اب جب حقیقت بن کے سامنے آ گیا، جزا و سزا کا مظاہرہ شروع ہو گیا، دوزخ کا مشاہدہ کیا، تو اب ان کے پاس کوئی حجت مخالفت تو باقی نہ رہی، اس لیے یہی کہنے لگے کہ کاش ہمیں دنیا میں پھر واپس بھیج دیا جائے تو ہم مومن ہو کے لوٹیں۔ لیکن اس پیدا کرنے والے علیم و خبیر یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے کہ اب یہ ایسا کہہ رہے ہیں، لیکن اگر انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دیا جائے تو پھر بھی اپنے قول و قرار کو بھول جائیں گے اور وہی کچھ کریں گے جو پہلے کیا تھا، اور جن حرام چیزوں سے روکا گیا تھا پھر انہی میں مبتلا ہو کر آئیں گے۔ اس لیے ان کا یہ کہنا بھی ایک جھوٹ اور فریب کے علاوہ کچھ نہیں۔ آگے چلیے، وقالوا ان ہی الا حیاتنا الدنیا، اور کہتے ہیں کہ ہمارے لیے زندگی نہیں ہے مگر یہی دنیا کا جینا، یعنی یہی حیاتنا الدنیا جو دنیا میں ہم جی رہے ہیں۔ وما نحن بمبعوثین، اور ہم کو دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے۔ فلو تری اذ وقفوا علی ربہم، اور کاش کہ تو دیکھے اس وقت کہ جب وہ کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے، قالا، کہا جائے گا، الیسا ھذا بالحق، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ قالو، کہیں گے، بلا وربنا، کیوں نہیں، قسم اپنے رب کی۔ قالا، فرمائے گا، فذوقوا العذاب، چکھو اب عذاب، بما کنتم تکفرون، اپنے کفر کے بدلے میں۔ کیوں یہ کہا جائے گا اور کس طرح سے ان کے ساتھ یہ ہے کہ دیکھیں، پہلے تو انہوں نے دنیا میں تو وہ یہی کہتے رہے کہ بس ہمیں یہی جینا ہے جو دنیا میں ہے، نہ آخرت ہے نہ اس کی کوئی زندگی ہے، ہم تو کسی زندگی کو، دوسری زندگی کو مانتے ہی نہیں ہیں، بس یہیں کی زندگی ہے، دوبارہ ہم کو زندہ ہی نہیں کیا جائے گا۔ پھر جب دنیا میں زندگی کو بالکل ابدی سمجھا کہ یہی ہماری زندگی ہے، پھر قیامت میں دوبارہ زندہ ہونے کا انکار ہے، پھر حساب کتاب، جزا سزا، ان سب سے انکاری، لیکن اب دیکھ بھی لیا سب کچھ اپنی آنکھوں سے، پھر اب اس کا انکار کس طرح کریں؟ اسی بات کے متعلق قرآن مجید نے ایک ان کی جو موجودہ زندگی میں بعض کفار کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، وجاہدوا بہا واستیقنتھا انفسہم ظلما وعلوا، یعنی یہ لوگ ہماری آیات کا انکار تو کر رہے ہیں مگر ان کے دلوں میں ان کے حق ہونے کا پورا یقین ہے۔ یعنی دنیا میں بھی جس وقت یہ جھک بک بک میں پڑھتے تھے کہ آخرت کچھ نہیں ہے، اس وقت بھی انہیں یقین تھا آخرت ہے، لیکن محض دنیا کے فائدے نہ چن سے چھوٹے، دنیا کے فائدوں سے منہ نہ موڑا جائے، دنیا کے فائدوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ ان پر جاری رہے، یہ بس اسی پہ مفتون رہے۔ جیسے یہود وغیرہ ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانا کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ کی مخالفت پہ تلے رہے کہ خالق کائنات نے اپنے ازلی علم سے ان لوگوں کا یہ کہنا کہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیے جائیں تو مومن ہو جائیں گے بالکل جھوٹ اور فریب ہے، لکھ رکھا ہے۔ اس علیم و خبیر کو معلوم ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق دوبارہ دنیا کو پیدا کر کے ان کو چھوڑا جائے تو تب بھی وہ وہی سب کچھ کر کے آئیں گے جو پہلی زندگی میں کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بحوالہ طبرانی ایک روایت ہے، وہ نقل ہے کہ حساب کتاب کے دن حضرت اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو میزان عدل کے پاس کھڑا کر کے فرما دیں گے کہ اپنی اولاد کے اعمال کا خود معائنہ کریں، اور جس شخص کے اعمال صالحہ اس کے گناہوں سے ایک ذرہ بھی بڑھ جائیں تو آپ اس کو جنت میں پہنچا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا کہ میں جہنم کے عذاب میں صرف اسی شخص کو داخل کروں گا جس کے بارے میں جانتا ہوں کہ اگر وہ دوبارہ دنیا میں بھیج دیا جائے تو پھر بھی وہی حرکتیں کرے گا جو پہلے کر کے آیا ہے۔ وہاں عذاب پر پہنچ کر
یا جس وقت دوزخ ان کے قریب کر دی جائے گی یا دیکھ لیں گے باقیوں کو عذاب ہوتا، تو اس وقت مان لینا یا اس وقت اس سے توبہ طائب ہونا، یا یہ کہنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو نہ جو ہے وہ انکار کریں گے، نہ ٹھکرائیں گے، نہ ان سے منہ موڑیں گے اگر ہمیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے گا. تو یہ ساری باتیں، یہ پچھتانا، یہ حسرت، یہ یاس، یہ کسی کام کی نہیں ہے. پھر ان سے جو ہے نا قرآن پاک کی آیت کا مفہوم میں آپ کو بتا دیتی ہوں، ابھی آپ پڑھیں گے کہ نہ ان سے توبہ قبول کی جائے گی، نہ ان سے جو ہے نا وہ منانا قبول کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف یہ رجوع کرنا چاہیں گے. تو وہ رجوع کا ٹائم گزر چکا. یہ دنیا دارالعمل ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھیجی، فرشتے بھیجے، وہ رسول بھیجے، رسولوں کے پاس فرشتے وہی لے کر آتے رہے، اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ جو ہے انبیاء علیہ السلام کچھ جو ہے وہ کلام کرتے رہے. تو یہاں جب ان ساری چیزوں کو جھٹلاتے رہے، تو اب آخرت میں سب چیزوں کو اپنے سامنے دیکھ کر مان لینا وہ کوئی ایمان لانا نہیں ہے. نہ ہی اللہ تعالیٰ اس وقت اپنی صفت جو ہے وہ رحمت یا رحیم ہونے کی جو صفت ہے وہ اس کا مظاہرہ وہاں ان لوگوں کے لیے کریں گے. تو یہ دنیا دارالعمل ہے. اس دنیا میں پچھتانا، اس دنیا میں جو ہے نا وہ کسی بات کا سمجھ جانا، اپنے پچھلے رویے پر پچھتانا، وہ نافع ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا نافع ہو سکتا ہے. وہاں جب سب کچھ حساب کتاب کھل گیا، سامنے آ گیا، تو اس وقت کوئی پچھتانا، کوئی حسرت یا یہ وعدہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ بھیج دیں، بہت اچھے سے بن کے آئیں گے، وہ اس وقت جو ہے وہ کوئی نافع بات نہیں ہے. اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، قال فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون، اب چکھو عذاب. عذاب بدلے میں کس بات کا؟ اپنے کفر کے بدلے کا، کہ تم کفر کیا کرتے تھے میری آیتوں میری نشانیوں سے، اب اس کا عذاب چکھو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان بالغیب، جس کو ہم بظاہر لفظوں میں بہت زیادہ کہتے ہیں کہ اب بن دیکھی چیزوں پر ہمارا ایمان ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس ایمان میں پختہ فرمائے اور اس حساب کتاب کے دن کھڑے ہونے سے پہلے ہمیں اپنی درستگی کرنے کی توفیق عطا فرما دے. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.